ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان افیئرز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت موومنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگ عظیم اول ورلڈ وار فرسٹ کے اختتام پر، چونکہ ورلڈ وار فرسٹ میں ترکی نے جاپان کا ساتھ دیا، تو برصغیر کے مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ ترکی پر حملہ کر دے گا، چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی خلافت تھی اور مسلمان کسی بھی صورت میں خلافت کو بچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ایک وفد یہاں سے برطانیہ بھی گیا، اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ ملے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کی کہ ترکی کی جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں اور ترکی کی باؤنڈری ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اس وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی، لیکن اس کے باوجود اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ تو برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے یہاں برصغیر میں ایک تحریک چلائی جس کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ یہاں پہ جو برٹش گڈز تھیں، جو برطانوی سامان تھا، اس کا بائیکاٹ کیا گیا تاکہ برطانوی گورنمنٹ جو ہے اس پہ پریشر کریٹ کیا جا سکے، اس پہ دباؤ دیا جا سکے، جس سے برطانیہ جو ہے وہ ہماری بات مانے گا اور ہماری جو دیرینہ خلافت ہے وہ خلافت بچ سکے، اسے ہم بچا سکیں۔ اس کے لیے شہر شہر میں بائیکاٹ کیا گیا، برطانوی گڈز جتنی بھی تھیں اس کا استعمال چھوڑ دیا گیا اور جو لوکل گڈز تھیں ان کا استعمال کیا گیا۔ اور اگر کہیں پہ یہ پتہ چلتا کہ بھئی برطانوی گڈز استعمال کی جا رہی ہیں تو اس کی توڑ پھوڑ کی جاتی۔ بعض اوقات ایسے مراحل بھی آئے کہ ایک دو برطانوی آفیسرز پر حملے بھی کیے گئے، جان لیوا حملے بھی کیے گئے۔ 1920 میں حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری نے ہندوستان کو دار حرب قرار دیا اور ایک فتویٰ جاری کیا کہ بھی برصغیر جو ہے وہ دار حرب ہے، کوئی ایسی جگہ جا کے ڈھونڈو جہاں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہو اور آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو 18,000 مسلمان، ایک بہت بڑی تعداد، یہاں سے افغانستان انہوں نے مائیگریٹ کیا۔ انہوں نے 1820 کو افغانستان کی طرف ہجرت کی، وہاں پہ گئے۔ چونکہ افغانستان کی نئی گورنمنٹ تھی، 1919 کو افغانستان کی گورنمنٹ بنی، تو اس کے لیے اتنی بڑی تعداد کو جگہ دینا بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اتنی بڑی تعداد کو جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچ کر وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہاں سے جب واپس آئے تو کسی کو اپنی وہ جائیدادیں ملیں، کسی کو نہیں ملیں۔ کچھ جو ہے اسی فتویٰ پہ انہوں نے یقین کر کے واپس یہاں پہ آئے ہی نہیں، اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ بارڈر پہ گزار دی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا یقین جو ہے وہ خلافت موومنٹ سے اٹھ گیا۔ اور 1920 میں گاندھی جی نے جو ہے بھی ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں برطانوی گورنمنٹ پہ پریشر کریٹ کر سکیں، دباؤ کریٹ کر سکیں۔ تو یہ 1922 تک دونوں کا اتحاد چلا، ہندوؤں اور مسلمانوں کا۔ لیکن 1922 میں یہ اتحاد اس وقت ٹوٹ گیا جب چورا چوری کا واقعہ پیش آیا، چورا چوری ایونٹ ہوا۔ چورا چوری ایونٹ خلافت موومنٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ 1922 میں چورا چوری کے مقام پر اسی خلافت موومنٹ کا ایک ہجوم آ رہا تھا، جس پر جو ہے فائرنگ کی گئی، اور جوابی وار میں اس ہجوم نے ایک تھانے پر حملہ کر دیا
اور اس تھانے کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 22 یا 23 پولیس والے زندہ جل کر راکھ ہو گئے۔ تو جس کے بعد گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ میں کسی تشدد پہ یقین نہیں رکھتا، تو اس کے بعد اس نے اس خلافت موومنٹ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور 1924 کو ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ترکی کی جمہوریت کو ختم کر کے، خلافت کو ختم کر کے خود ترکی کو جمہوری ڈکلیئر کر دیا۔ اب ترکی جمہوری ڈکلیئر ہو گیا تو بر صغیر میں خود بخود تحریک خلافت ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ کو ملک بدر کر دیا، اور 1924 کو تحریک خلافت خود بخود ختم ہو گئی جب مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو جمہوری ڈکلیئر کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔